جو اپنی بیویوں کو بے پردہ گھر سے باہر نکالیں. ناراض مت ہوا کرے، ہماری بات تلخ ضرور ہے، لیکن آپ کے نزدیک غیرت اور بے غیرتی کا کوئی معیار ہے یا نہیں؟ معیار شرع کو لے کے چلیں گے یا آپ کی عقل فاسد کا معیار چلے گا؟ یہ ہماری بہنیں جو مجھے سن رہی ہیں بے پردہ بہنیں، تم مر کر دیکھو، تمہارا انجام بڑا دردناک ہونے والا ہے. آج آپ نے علم بغاوت اٹھا لی، ہم نہیں کریں گے پردہ، برقع نہیں پہنیں گے، ہم نہیں عبایا پہنیں گے، ہم نہیں نقاب کریں گے. نہ کرو، تم مر کر دیکھو تمہارا انجام کیا ہوتا ہے. تو وہ نوجوان، وہ مرد حضرات جو اپنی بیویوں کو بے پردہ باہر نکال کر ان کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، شادی بیاہ میں لے جا رہے ہیں صاحب، زبردست قسم کے کپڑے پہنے، عورت نے 2 گھنٹے تک میک اپ کر کے اپنے آپ کو قاتلانہ حسن سے مزین کر لیا ہے کہ جو دیکھے مر مٹے فوراً، اور اسے ساتھ لے کر اسکوٹر پہ بٹھا کے جا رہا ہے، مجنون آگے لیلا پیچھے. دیکھ لو میری بیوی کو کتنی خوبصورت، نظارہ کرو، اس کے جسم کے حصوں کو دیکھو، اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو، جہنم کی آگ اتارو اپنے اندر. میری بیوی کو دیکھ کر گندے خیالات اپنے ذہن میں لے کر آؤ. جو باپ اپنی بیٹی کو بے پردہ باہر نکلے، شرم نہیں آتی اس باپ کو؟ تمہاری بیٹی کے جسم کے حصوں پر ایک نوجوان نظر ڈال رہا ہے اور تمہیں شرم نہیں آ رہی؟ تم نے دعوت نظارہ بنا دیا اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو. اور پھر میں نے دیکھا کہ اسکوٹر پہ جا رہے نا، سگنل پر روکے، برابر میں کوئی نوجوان یوں دیکھ رہا ہے، اوے کیا دیکھ رہا، یعنی کیا کر رہا ہے؟ میری غیرت ابھی زندہ ہے. ٹیڑھی ٹیڑھی آنکھوں سے دیکھ لے کوئی بات نہیں، سیدھا اسٹریٹ فارورڈ دیکھ رہا ہے. ابے ابھی غیرت مری کوئی ہے، زندہ ہوں میں. او بے غیرت، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم اپنی زوجہ کو لے کر، اپنی بیٹی کو بے پردہ لے کر باہر جا رہے ہو، لوگ دیکھ رہے ہیں، ایک ایک نظر کا حساب دینا ہوگا. بعض ہماری بہنیں کہتی ہیں کہ بھئی اگر ہم باہر نکلتے ہیں مردوں کو چاہیے نگاہ جھکا لیں. بات بالکل ٹھیک ہے، مرد کو نگاہ جھکانی چاہیے، لیکن یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کوئی سونا اپنے گھر کے باہر رکھ دے اور اس بہن سے کہیں سونا اپنے باہر رکھ لیا، چور آ جائیں گے چورا کے لے جائیں گے. تو بولے چور کیوں لے جائے گا؟ چور کو چاہیے کہ سیدھا نکل جائے. سونا کبھی باہر نہیں نکلے گی، رکھیں گی، اپنے آپ کو باہر نکالیں. میری بہنوں ناراض مت ہو، آپ نے اللہ رسول کا کہنا نہ مانا اور اپنا چہرہ کھلا رکھا اور لوگ نظارے کرتے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیڑا پیدا کیا، ایک وائرس پیدا کیا، کورونا، اس نے آپ کو نقاب کروا دیا. عورتوں کو نہیں، مرد کو نقاب کروا دیا. ہم سارے ٹھاٹے باندھ کے نکل رہے ہیں. تو میں ان بہنوں سے گزارش کرتا ہوں جو بے پردہ باہر نکلتے اور ابھی بھی کہہ رہے ہوں یہ مولوی تو بس اسی ہی رہ گئے، ان کو ہماری زندگیاں تنگ کر. کورونا نے تمہیں برقع پہنایا، کورونا نے تمہیں مخصوص لباس پہنائے. جب آپ ہاسپٹل جاتے ہیں تو اس زمانے میں مخصوص لباس پہنا دیا جاتا تھا، بھئی یہ پہن کر آپ اندر جائیں، ڈھکے پورے بدن کو، وائرس آ جائے گا. خدا کا ہے کوئی پرواہ نہیں، رسول کا ہے کوئی پرواہ نہیں، قرآن کا ہے نظر انداز کر دو، حدیث کا ہے نبی کا کہنا نہیں ماننا. ایک وائرس آ گیا تو لباس بھی آ گیا، نقاب بھی آ گیا. افسوس کا مقام ہے ہماری نظر میں ایک وائرس سے پہنچنے والا نقصان اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکم سے زیادہ اہمیت کا حامل ہو گیا. میری بہنوں ذرا غور کریں، ایک غیر مرد آپ کے جسم پہ نگاہ ڈالے اور گندا خیال ذہن میں لائے، یہ اچھی بات ہے. بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وصیت تھی، جگر گوشہ رسول ہیں، میرے سرکار کے جگر کا ٹکڑا ہیں، شہزادی کونین ہیں، اس امت کی عورتوں کی سردار ہیں، اور ایک روایت کے مطابق تمام جنتی عورتوں کی سردار ہیں. نبی کریم سے نسبت ہے، سرکار والد ہیں، بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا والدہ ہیں، شوہر مولا علی ہیں، اور اولاد حسن و حسین ہیں. لیکن اس کے باوجود ان تمام مناصب کو، تمام تعلقات کو پانے کے باوجود حیا کی ایسی پیکر ہیں کہ فرماتی تھی کہ جب میرا انتقال ہو تو مجھے رات کے اندھیرے میں دفنانا، اس لیے کہ میں نہیں چاہتی کہ میرے جنازے پر بھی کسی نامحرم کی نگاہ پڑے. اسے کہتے ہیں غیرت، غیرت. اور یہاں پر ہم مکس گیدرنگ کے اندر، شادیوں کے اندر اپنی بیویوں بچیوں کو لے کر جا رہے ہیں. مکس گیدرنگ میں کسی کی، آپ میری اگر عورتیں سامنے ہوں، آپ میری نیت کو جان سکتے ہیں، حسن زنی قائم کر سکتے ہیں کہ بھئی سر پہ امامہ، چہرے پہ داڑھی، مفتی صاحب ایسا کہاں کریں گے. لیکن ہر ایک کے ساتھ شیطان ہے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بچہ پیدا کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ایک شیطان اور ایک فرشتے کو پیدا کرتا ہے. شیطان ساری زندگی گناہ کی دعوت دیتا ہے اور فرشتہ نیکی کی دعوت دیتا ہے. عرض کی یا رسول اللہ کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہے؟ فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی شیطان پیدا کیا گیا لیکن میری صحبت کی برکت سے اس نے اسلام قبول کر لیا اور اب وہ سوائے درست مشورے کے مجھے اور کوئی مشورہ نہیں دیتا. تو شیطان گھوم رہا ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں یہ تو فلاں ہے، یہ فلاں رشتہ دار اور رشتہ دار ہاتھ باندھ کے ٹیڑھی ٹیڑھی آنکھوں سے اپنی آنکھیں سیک رہا ہوتا ہے شادی بیاہ کے اندر بیٹھ کر. ٹھرکی بھی ہوتے ہیں بہت سارے جوان بچے ہیں یوں کھجانے کے بہانے تھوڑا انہی سے انگلیوں کے بیچ میں سے دیکھ لیتا ہے وہ یار فلاں کی بیوی بہت اچھی ہے فلاں کی وہ. یہ گناہ ہے. ایسے اسباب پیدا ہو گئے ہیں کہ ہمارے نوجوانوں کو بے غیرت بنا دیا گیا. بے غیرت کیا بنایا ہے؟ بے غیرت بنایا. کیسے؟ یہ ٹک ٹاک، یوٹیوب، فیس بک، ہر نوجوان کے موبائل میں یہ چیزیں ہوں گی. لیکن ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے وہ غلطی کر رہا ہے. ہو سکتا ہے وہ اچھی پازیٹیو چیزیں دیکھتا ہوں، میں اس کا انکار نہیں کر رہا. لیکن یہ پپو پازیٹیو چیزیں دیکھتا ہو خالی یہ بھی مجھے حسن ظن قائم نہیں ہوتا اصل میں. اس نے بغیرت بنا دیا. کیسے؟ اچھا یہ بھی ایک منصب بن گیا ہے. ان سے ملیے یہ ہے یوٹیوبر، یہ ہے ٹک ٹاکر. ابے بھائی یہ بھی کوئی منصب ہے لیکن اس میں فخر ہے بھائی ہم ٹک ٹاکر ہیں. ہاتھ نہیں ملاتے دوسرے ٹک ٹاکر ہیں. کرتے کیا ہو تم؟ بغیرت بنا. لڑکیاں ٹھمکے لگائے، مائیں ٹھمکے لگا رہی ہیں. بتاؤ بیٹیوں کے ساتھ ٹھمکے لگا رہی ہے، باپ بیٹیوں کے ساتھ ناچ رہا ہے کہ وہ کیونکہ ارننگ اچھی ہوتی ہے، اس میں فالوئنگ بڑھ جاتی ہے، پیسہ آتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے، میں یہ جملے کہہ رہا ہوں اللہ مجھے معاف فرمائے، بہت سخت جملے ہیں کہ جو طوائفیں اپنا جسم بیچ کر پیسہ کماتی ہیں اور جب آپ ان کو پکڑتے ہیں تو وہ کہتی ہیں کیا کریں ہماری بھی اپنی ضرورتیں ہیں، ہمیں اور طریقے سے نہیں ملتا تو ہم پورا کر رہے ہیں. تو ان طوائفوں کے اندر اور اس طرح کے گندے کام کر کے ارننگ کرنے والے میں کیا فرق ہے؟ لیکن آپ اس کو کتنا برا بھلا کہتے ہیں اور اس میں اپنی ماں کو ٹھمکے لگوا لو، بیوی کو ٹھمکے لگوا لو، بہن کو نچوا لو اور گندی گندی حرکتیں کروا لو اور اس سے ارننگ کرو. ٹھیک ہے، کیوں؟ ہم ہیں ٹک ٹاکر، یوٹیوبر. او بھائی یوٹیوبر تمہیں پتہ چلے گا میدان معاشر میں. آج ہمارے نوجوانوں نے 4 آستانوں کی بیعت کر لی ہے: گوگل، یوٹیوب، فیس بک، ٹک ٹاک. چاروں پیر یہ مرید ہے. روز آنے سے پیر کے آستانے پہ پہنچتے نا ان کے وہ پہنچیں گے. بہت سے ایسے بیٹھے ہوں گے کھانا چھوڑ دیا ہوگا شاید کسی ٹائم میں لیکن ان 4 آستانوں پہ حاضری نہیں چھوٹے گی. ایسا ہی ہمارے رگوں کے اندر رچا بسا دیا ہے کہ ہمارے نوجوان سمجھتے ہیں کہ آج اگر گئے نہیں آستانے پہ تو کچھ خالی خالی ہے اندر. تو سوتے سوتے بھی ٹیڑھی آنکھ سے ایک ٹھمکا دیکھ ہی لیتا ہے اور کلٹی ہو جاتا ہے کہ چلو یہ زیارت، یہ حاضری تو لگ جائے کم از کم. جتنی بری بات ہے کہ پیر صاحب ویٹ کر رہے ہیں اور فقیر ویسے سو جائے. اس سازش کو سمجھیے. اگر ہمارے اللہ کے خلاف بولے ہم جوش میں آتے ہیں، کوئی نبی کے خلاف بولے ہم جوش میں آ جاتے ہیں، صحابہ کو گالیاں بکے اہل بیت اطہار کی شان میں گستاخی کرے ہم زبان کھینچنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. ان لوگوں نے سمجھ لیا یہ کام مت کرو، اگینسٹ نہ لاؤ. کیوں قابل نفرت بنے؟ ان کے درمیان یہ چیزیں عام کر کے ان کو بغیرت بنا دو. اتنا بغیرت بنا دو کہ ان کو اگر دیندار یہ کہے کہ تم یہ غلط کر رہے ہو تو یہ دیندار کو گالیاں بکے، ہماری غلامی سے باہر نہ نکلے. اور نوجوان وہ کر رہے ہیں، نوجوان وہ کر رہے ہیں. منع کر کے بتاؤ ذرا، اپنے بچوں سے لے کے دیکھیں آپ موبائل، چیک کریں اپنے بچوں کے موبائل، ان کی ہسٹری کے اندر جائیں جو انہوں نے ڈاؤن لوڈ کر کے یا انہوں نے جو ویڈیوز دیکھی ہسٹری میں ہے تو جا کر دیکھیں کون کون سے ٹھمکے دیکھیں ٹیڑھی آنکھوں کے ساتھ. پہلے کوئی جاتا تھا نا پکڑا جاتا تھا، جی طوائف خانے میں جا رہا ہے، اوے تو کہاں ہے؟ یہاں پہ آیا ہوا ہے. اب ماں باپ وہاں بیٹھے ہوئے، یہ بیٹھا ہے صوفے میں، جیسے تو بڑے شرعی مسائل فقہی مسائل دیکھ رہا ہے نا، وہ اصل میں ہوتا ہے یوں دیکھ رہا ہے، چل رہا ہے صاحب ڈانس. لڑکیاں، میری بچیوں ان چیزوں سے بچیں ورنہ تباہ ہوں گی. ایک پیغام میں ساری بچیوں کو جو مجھے دیکھ رہی ہیں میں گزارش کرتا ہوں، خدا را کبھی ایسا کوئی کام نہ کرنا کہ آپ کے والد یا بھائیوں کا سر شرم سے جھک جائے. لیکن جس طرح کی لڑکیوں سے آپ دوستیاں کرتی ہیں بعض اوقات، اور جس طرح کی چیزیں آپ دیکھ رہی ہیں جس سے آپ کی طبیعت میں اشتعال پیدا ہوتا ہے، جس سے آپ کی طبیعت کے اندر ایک بے غیرتی بے حیائی کا مادہ پروان چڑھتا ہے، جس کے ذریعے آپ کے اندر اپنے خاندان والوں سے ٹکرانے کی جرت پیدا ہوتی ہے، یہ ہو سکتا ہے آپ کو کہیں کا نہ چھوڑے.
یہ اگر آپ کے ظاہر کو نہ بگاڑ سکیں آپ کے باطن کو بگاڑ دیں گے. کتنی خواتین نے مجھے کہا کہ مفتی صاحب یوٹیوب پر یہ فیس بک پر لڑکوں سے دوستی ہو گئی, اب میری شادی ہو گئی ہے لیکن لڑکوں کا تصور ذہن سے نہیں جاتا ہے. میں بظاہر شوہر سے بات کر رہی ہوتی ہوں, ذہن وہی ہے. ایسے ہم نے بعض نوجوانوں کو سمجھایا کہ بیٹا ایسا نہ کرو, دوستیں شادی ہوگی نا سب چھوڑ دو. بھائی تو اتنا پپو کیسے بن جائے گا بھائی؟ ابھی تو شیطان کا غلام بنا ہوا ہے, اس کے بعد شیطان کو الٹی چھری سے ذبح کر دے گا بغیر بسم اللہ کے. کیسے, کہاں سے وہ ہمت آ جائے گی؟ جب پودا ہو آرام سے ٹوٹ جاتا ہے, درخت بن جائے تو کلہاڑ سے بھی نہیں کٹتا ہے. پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ شادی ہو گئی, بیوی پسند نہیں آئی, کیونکہ ارینج میریجز ہوتی ہیں اکثر. اب وہ بیوی بیچاری گھر میں ویٹ کر رہی ہے, یہ نکلا ہوا ہے آوارہ گرد دوستوں کے پاس. گھر میں آ گئے, بیوی کہہ رہی جی سنیں, بولو جلدی بول, کیونکہ یہاں ٹھمکا, یہاں بیوی, یہاں پیاز اور لہسن کی باتیں, یہاں پہ ٹھمکے کی باتیں, بال بکھیرے ہوئے ہیں صاحب, لینسز لگائے ہوئے عورتوں نے, نوجوان کے دل کا سامان, بیوی کا حق ادا نہیں کر رہا, ان میں لگ گیا ہے. فیس بک کے اوپر دوستیاں کر رکھی ہے ٹینا لینا سے. اچھا خود بھی فیک آئی ڈی بنا لیتا ہے بعض اوقات. ایسے سے مجھے ملے لڑکے, نام ہے محمد اکرم اور آئی ڈی بنائی ہوئی ہے زلیخا کے نام سے, اور وہ سامنے والے کو پاگل بنا رہا ہے, میں آج کام کر رہی تھی تم کہاں تھے, آواز سے نہیں, آواز سے. اچھا یہ پتہ نہیں کہ جو سامنے ٹینا بیٹھی ہے وہ بھی چراغ دین ہے, وہ بھی فراڈیا ہوتا ہے, دونوں یہ کر رہے ہیں. اسی طرح میرے بچوں یہ پرینک جو ہے, یہ پرینک مت دیکھا کرو. یہ بھی آج کل چل گیا ہے صاحب, کسی کی ماں بہن ایک کر دو آپ, اس کی دل آزاریاں کرو, اس کو ذلیل کر دو, لڑکیوں کے ساتھ گندے چھچورے جملے اب بولو, اور اس کے بعد آخر میں تو وہ بنا رہا تھا, ہاتھ ہلا دے ذرا, اور وہ ڈال دیتے ہیں. کسی کی بہن کسی کی بیٹی کے ساتھ تم نے اتنا گندا کیا, خراب کام کیا, شکلوں کو آپ نے برا کہا, تیری شکل تو چڑیل کی طرح ہے, تیری شکل تو کتے کی طرح ہے, اس طرح کی باتیں کر کے تم نے لوگوں کو چھچورے طریقے سے ہنسانے کی کوشش کی, کیونکہ تمہیں ارننگ ہو رہی ہے. اور اس کی فالوئنگ کون بڑھا رہا ہے؟ اسکرائبرز کون ہیں؟ یہ نوجوان ہیں اسکرائبر. ہم ہیں نا تمہارے لیے کڑا بغیرتی, ہم تمہاری بغیرتی میں ساتھ دیں گے. حالانکہ اللہ نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو, برائی اور گناہ کے کاموں میں تعاون نہ کرو. اور ہم کر رہے ہوتے ہیں.